تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی رزق کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان جوتے پہن کر اور کھڑے ہو کر کھانا جب کھاتا ہے تو اس سے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو ہم بیٹھ کے سکون کے ساتھ دسترخوان پہ اور یا کرسی ٹیبل پہ بندہ کھا سکتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس برتن کے اندر جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنا اس کے اندر برکت ہوگی۔ حالانکہ یہ بھی آپ کو اختیار ہے، کلو جمیعاً او اشتاتا، آپ سارے مل بیٹھ کے بھی کھا سکتے اور علیحدہ علیحدہ ہر بندہ اپنے پلیٹ میں علیحدہ علیحدہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن برکت کس میں ہے؟ ایک ساتھ کھانے میں ہے۔ تو جو لوگ جوتوں کے ساتھ اور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں یہ سنت کا طریقہ نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ دوسرا ہے کہ بیت الخلاء میں جب بندہ ننگے سر جاتا ہے یہ بھی بے برکتی کا سبب ہوتا ہے۔ بندہ جو نا عام حالت کے اندر بھی ٹوپی سر پہ رکھے، یہ سنت ہے اور اس کی برکتیں ہوتی ہے، اس میں ہم نہیں جاتے کہ کیوں اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کی برکتیں ہیں۔ اور بیت الخلاء میں تو پھر لازمی طور پر پہننا چاہیے۔ تیسری بات، جو لوگ بیت الخلاء میں باتیں کرتے ہیں اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ آج کل سیل فون، بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کے فون ریسیو کرنا اور فون پہ باتیں کرنا، یا وہ ادھر بیٹھ کے مختلف سائٹس وغیرہ دیکھنا یا باتیں کرنا، یہ ساری اس زمرے میں آتی، اس سے بے برکتیں آتی ہے۔ اور چوتھا، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ مہمان اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، ہم ویسے انہوں نے اپنا حصہ تو کھانا ہے، ہم ویسے اپنے آپ کو پریشان کیوں کرتے ہیں؟ اور پانچواں عمل جو بے برکتی کا سبب بنتا ہے، بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے کھاتے رہنا۔ ہاتھ صاف ہونا اور پاک ہونا الگ چیز ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ جب بھی ہم کھانا چاہے چھوٹا موٹا کیوں ہم ہاتھ کو صاف کر لیں۔ اور آج کل یہ سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ نظر نہ آنے والی جراثیم وہ لگے رہتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ کامل مکمل۔ ابھی میں ایک ٹاپک اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا تو اس میں ہر چیز میں ریویژن آتی ہے، مینول کے اندر ریویژن آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو چیز نامکمل ہوتا ہے اس کے اندر اب ایڈیشن اور ریویژن آتی رہتے، جو چیز مکمل ہوتا ہے اس کے اندر آگے ریویژن کی ضرورت ہوتی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم کامل سے علم دیا تھا، تو اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کا قدرت بھی کامل، اللہ نے جو راستہ ہمیں لیے منتخب کیا وہ کامل مکمل ہے۔ اور جو کامیابی کے اصول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 صدیاں پہلے بتائیے وہی قیامت تک یہ چلتے رہیں گے، اس کے اندر آگے چینج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹا عمل جس سے بے برکتی آتی ہے، برتن کو صاف نہ کرنا۔ ہم جس برتن میں کھائے اس کو صاف کریں، پہلے تو یہ کوشش کر لے جتنا ہم کھا سکتے اتنا ڈالیں، تو پھر صاف کریں گے۔ لیکن اگر کھانا اتنا زیادہ ہو کہ آپ کے پیٹ خراب ہونے کا خطرہ ہو تو پھر پلیٹ کو چھوڑنا سنت ہے۔ پہلے پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے، لیکن اگر کھانا زیادہ ہو ختم ہی نہیں کر سکتے تو پھر پلیٹ کو چھوڑنا سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں چلتا کہ کس دانے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، کس کے اندر صحت رکھی ہے، اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے۔ ہماری اکثر ہم اس کو جو نا شرافت کے خلاف سمجھتے کہ تھوڑا سا، اور اس کو شرافت سمجھتے کہ گلاس کے اندر تھوڑا پانی ایک گھونٹ رکھ لیتے ہیں، ایک گھونٹ چہ کر چھوڑ لیتے ہیں آخری۔ آپ کو کیا پتہ کہ اللہ نے آخری ذرات کے اندر برکت اور صحت رکھی۔ تو پلیٹ کو صاف کر لیا کرے، گلاس کو صاف کر لیا کرے، چائے کی پیالی کو صاف کر لیا کرے، اور اس پہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، اس سے بھی برکتی رزق کے اندر آتی ہے۔ اور آٹھواں عمل فقیر کو جھڑکنا۔ آپ سے کوئی مانگے اللہ کے نام پر تو آپ نہ دینا چاہیں نہ دیں، لیکن اس کو جھڑکنا، آپ کو کیا پتہ کہ واقعی وہ فقیر ہو اور اس کی جو بھی حالت ہے اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن آپ اس کو نہ جھڑکیں۔ نواں عمل مغرب کی نماز کے بعد بغیر عذر کے سونا۔ بعض اوقات عذر ہوتا بندہ بیمار ہو، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ تھکا ہوا، اس کی شفٹ اس طرح ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن نارملی حالت کے اندر مغرب کے بعد سونا یہ خطرناک بات ہے۔ آخر میں ایک واقعہ اس پہ سناؤں گا۔
10واں عمل فرض نماز کو قضا کرنا، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ دیکھو جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نحوست 40 گھرانوں تک پہنچتی ہے، 40 گھرانوں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ جس گھر کے اندر بے نمازی بندہ ہو تو میرے دوستو اللہ رب العزت کے سب سے عظیم حکم کو چھوڑنا، اس سے بے برکتی کیوں نہیں آئے گی؟ اور 11واں عمل جھوٹ بولنا، 12واں عمل جس سے بے برکتی آتی گانے بجانے میں دل لگانا، اس کو سننا، 13واں عمل اپنے اولاد کو برا بلا کہنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ جھڑکتے ہیں، گالیاں دیتے اپنے اولاد کو۔ میرے دوستوں اور بھائیو، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ ایک بیٹے کو کسی والد نے غلط لفظ کہا تو بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اگر میں گدھا ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں تو اب کیا ہے، آپ پھر گدھے کے باپ ہو گئے۔ اس نے کہا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں فلاں چیز دی ہوں۔ تو اپنے اولاد کو کسی کو بھی برا بلا کہنا نہیں کہنا چاہیے، اور قیامت کے دن اس کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت پکڑے گا کہ آپ نے فلاں کو جو لفظ کہا تھا، آپ اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ 14واں عمل جس سے بے برکتی آتی قرآن مجید کو بے وضو چھونا۔ 15واں عمل نظروں کی حفاظت نہ کرنا، اور 16واں عمل اپنے اہل و عیال سے لڑتے رہنا، بیوی بچوں سے بات بات پہ لڑتے رہنا، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ان بے برکتی کے اسباب سے اپنے آپ کو بچا